ٹرمپ کا ایران کے حوالے سے ایک اور بیان سامنے آیا ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیو یارک پوسٹ سے گفتگو، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگلا دور جو ہے وہ جمعے کو ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک روز بعد اس کا امکان ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے انٹروین کیا اور جو جنگ بندی ہے اس میں ایکسٹینشن حاصل کی تھی، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیراعظم پاکستان فیلڈ مارشل کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ اب انہوں نے نیو یارک پوسٹ سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کا دوسرا دور جو ہے وہ جمعے کو ہو سکتا ہے۔ ایران سے مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے اچھی خبر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نیو یارک پوسٹ سے یہ گفتگو کی گئی ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جمعے کا دن ہو سکتا ہے جس دن یہ مذاکرات ہوں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیو یارک پوسٹ سے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ ایران سے مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے اچھی خبر ہے۔ جنگ بندی میں توسیع حاصل کی، پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے درخواست کی اور پاکستان نے امن کے لیے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کیا، جس پر امریکی صدر نے وزیراعظم پاکستان فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا۔ اور اس کے بعد اب امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا اگلا دور جمعے کو ہو سکتا ہے، اور اس سے پہلے بھی بیانات سامنے آتے رہے ہیں۔ آبنہ ہرمز کی بندش کے حوالے سے ایک ڈیڈ لاک جو برقرار تھا، اس کے بعد اب جو مثبت بیانات سامنے آ رہے ہیں اس میں امریکی صدر کا یہ بیان آیا ہے کہ اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں مذاکرات کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ جمعے کا دن ہو سکتا ہے، یعنی کہ آج بدھ کا روز ہے، جمعرات اور جمعہ، اور اسی حوالے سے انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے اچھی خبر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اشارہ دیا ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بول رہا ہے کہ اچھی خبر ہے، جمعے کا دن ہو سکتا ہے۔ اور جس طریقے سے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، پاکستان نے جو ڈیڈ لاک تھا جو اس کو توڑا، اور اس کے بعد جنگ بندی کے لیے میز پر دونوں فریقین کو لایا، اور 47 سال بعد تقریباً دونوں ممالک آمنے سامنے بیٹھے، ایک میز پر بیٹھے۔ اس کے بعد جنگ بندی میں توسیع بھی پاکستان نے حاصل کی، جس پر پوری دنیا پاکستان کے کردار کی معترف ہے۔ امریکی صدر نے بھی خود سوشل میڈیا پر شکریہ ادا کیا، پاکستان کی قیادت کا، لیڈرشپ کا، فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا گیا ٹرمپ کی جانب سے۔ اور اب امریکی صدر نے کہا ہے کہ اگلا دور جمعے کو ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے، اشارہ دیا ہے کہ دوسرے دور کے لیے اچھی خبر ہے۔ ایران سے مذاکرات کے حوالے سے نیو یارک پوسٹ سے گفتگو کی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جمعے کا دن یہ ہو سکتا ہے، اچھی خبر ہے مذاکرات کے حوالے سے۔ اور نیو یارک پوسٹ سے گفتگو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز کا اشارہ دیا ہے۔ ممکنہ طور پر انہوں نے بتایا ہے کہ جمعے کا دن ہو سکتا ہے، اور جمعے کے دن یعنی کہ بدھ کا دن ہے آج، جمعرات اور پھر جمعہ، یعنی کہ تقریباً 1 سے 2 دن کے اندر جو دوسرا دور ہے مذاکرات کا وہ ہونے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ اور امریکی صدر نے بتا دیا ہے اور ایک اشارہ بھی دیا انہوں نے کہ اچھی خبر ہے دوسرے دور کے حوالے سے، اور دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے، اور ممکنہ طور پر جمعے کا دن ہو سکتا ہے۔ اور امید بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، پاکستان دونوں ممالک کو میز پر لے کر آیا، جنگ بندی میں مزید توسیع کروائی۔ 22 اپریل صبح 5 بجے کے بعد کا کچھ وقت تھا جب جنگ بندی نے ختم ہونا تھا، اور اس کے بعد جو ہے مزید اس سے کچھ دیر پہلے ہی امریکی صدر نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، پاکستان کی قیادت کا، وزیراعظم پاکستان کا، فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ اور انہوں نے بتایا کہ جس طریقے سے پاکستان نے مثبت کردار ادا کیا ہے اس پر شکریہ ادا کرتے ہیں، پاکستان کی شاندار لیڈرشپ کے کردار کو سراہا، پاکستان کی لیڈرشپ کو سراہا۔ پہلا دور جو کہ اسلام آباد میں ہوا، اسلام آباد ٹاکس کے نام سے، اور پاکستان کا کیپٹل جو کہ پیس کیپٹل بنا اور امن کا کیپٹل بنا، پاکستان پوری دنیا کے لیے امن کا پیغام لے کر آیا پاکستان۔ اور اس طریقے سے اب ایک مرتبہ پھر سے تمام جو دنیا بھر کی نظریں ہیں وہ مرکوز ہوں گی اسلام آباد میں۔ اسلام آباد ٹاکس کا دوسرا دور ہوگا، اور امید یہی کی جا رہی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اشارہ دیا ہے کہ جمعے کا دن ہو سکتا ہے، یعنی کہ تقریباً 2 دن کا وقت بنتا ہے اب سے۔ اگر ہم بات کریں تو 2 دن کے اندر معاملات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، امریکی صدر نے بتا دیا۔ اور ایک اور بات امریکی صدر جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اچھی خبر ہے دوسرے دور کے حوالے سے، اور فوج کو ہدایت دی ہے کہ ناکہ بندی جاری رکھیں، یہی ڈیڈ لاک ہے، فوج کو ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے، اور ڈیڈ لاک اس بات پر ہے کہ ناکہ بندی ختم کی جائے۔ ایران کا اس بات پر اصرار ہے کہ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کو ختم کیا جائے۔
جبکہ امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ جمعے کو دوسرا دور ہو سکتا ہے. اچھی خبریں آ رہی ہیں لیکن یہ بھی کہا کہ ناکہ بندی برقرار رہے گی. جنگ بندی اس وقت تک بڑھا رہے ہیں جب تک ایران تجاویز پیش نہیں کر دیتا. یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل جب پاکستان کا بھی شکریہ ادا کیا تب انہوں نے یہ بات کی تھی. اور ابھی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے, یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکی صدر جمعے کو مذاکرات کے حوالے سے پر امید دکھائی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اچھی خبر جو ہے وہ آ رہی ہے. امریکی صدر نے ایک بار پھر سے پاکستان کی تعریف کی اور پاکستان اب بھی اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا. پاکستان کے کردار کے حوالے سے پوری دنیا اس وقت معترف ہے اور دنیا بھر میں پاکستان کا جو ایک مثبت امیج جو اجاگر ہوا ہے, جس طریقے سے پاکستان کی جو سچائی دنیا کے سامنے آئی ہے اس کی بھی پوری دنیا معترف ہے. اور پاکستان نے جس طریقے سے کردار ادا کیا ہے اور پاکستان نے یہاں پر جو ہے جس طریقے سے آگے بڑھا ہے اور ایک بڑی جنگ جو رکوایا ہے, پاکستان کی تعریف امریکی صدر بھی کہہ رہے ہیں, دنیا بھر کر رہی ہے. تجزیہ کار عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شامل گفتگو کرتے ہیں. عابد صاحب السلام علیکم. امریکی صدر نے ایک مرتبہ پھر سے الحمدللہ پاکستان کی تعریف کی ہے اور پاکستان نے بالکل ایک بڑا کام کیا ہے, بڑا کردار ہے پاکستان کے سب میں. جس طریقے سے امریکی صدر بھی بارہا اس بات پر پاکستان کی تعریفیں ادا کر رہے ہیں, شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. ایک بہت بڑی بات ہے پاکستان کے لیے بھی اور اچھی خبریں ہیں. ساتھ ہی ساتھ اشارہ بھی دیا ہے کہ جمعے کو مذاکرات کا دوسرا دور ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. جی دیکھیے, یہ جمعے کو اگر مذاکرات ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی, وہ تو پہلے بھی ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے. اب بات تو یہ ہے کہ جو ایرانین ڈیلیگیشن ہے, ایرانین لیڈرشپ ہے, وہ کس طرح سے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو. کیونکہ ٹرمپ صاحب پہلے بھی جی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور ان اسٹیٹمنٹس کو پھر وہ کس طرح ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں, ٹرانسینڈس ہوتی ہیں ایرانی سائٹ کے اوپر, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جمعے کو یہ مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں. لیکن انہوں نے جس طریقے سے پاکستانی لیڈرشپ کی, پرٹیکولرلی سی ڈی ایف جنرل عاصم کی اور پرائم منسٹر صاحب کی جیسے تعریف کی ہے, وہ ہمیشہ سے کرتے ہیں. اور ایون جو امریکن چیف آف اسٹاف ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جب جنرل عاصم فون کرتے ہیں اور کسی بات کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں تو اس کو ٹرن ڈاؤن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی ان کی ایک رسپیکٹ ہے, ان کی ایک جو ان کے اوپر جو لیول آف ٹرسٹ ہے اور وہ جو ان کا ایک امیج ہے ایز اے سولجر, ایز اے فورتھ رائٹ سولجر, الٹرسٹک سولجر جو کہ سیدھی بات کرتا ہے اور ایک طرح سے جو الٹرسٹک ویلیوز کو اور انٹرنیشنل ویلیوز کو مانتا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک پاکستان کے لیے جی بہت خوش آئین ہے. اور پاکستان دیکھیں واحد ملک ہے میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹک ہسٹری میں جو ٹاکس کرانے کے لیے ٹاکس کر رہا ہے, اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کی ہیں جی. اور جتنی سنسیریٹی ہے, جتنی ایک ایفرٹ ہے, وہ سب کو نظر آ رہی ہے. اب یہ کوئی پاکستان کو اس سارے جی پروسیس کے اندر نہ تو کوئی اگرنڈائز کا کوئی معاملہ ہے, نہ کوئی کسی قسم کا لالچ ہے, نہ کوئی ڈیزائنس ہے. اٹ از پیورلی فار دا پیس آف دا ریجن, فار دی safety, security and tranquility of the Muslim brother countries and the global peace. جی یہ پاکستان کا ایم ہے, اور یہ پاکستان کی جو ایم اور یہ جو آبجیکٹو ہے یہ اس کی ویلیوز پہ بیس کرتا ہے جو فورن پالیسی کی قائد اعظم نے سیٹ کی, اور پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمارے فورن آفس نے جس کو اڈے کیا. ہمارے فورن آفس بھی اس معاملے میں جی میں سمجھتا ہوں کہ ستائش کا حقدار ہے کہ جو ہماری ایمبیسڈر ہے, ہماری ڈپلومیٹک کور ہے, اٹ از ون آف دا فائنسٹ ان دا ورلڈ. کیونکہ جس طریقے سے وہ ہماری جو انیشیٹوز ہوتے ہیں ڈفرینٹ, یا جو ہمارے چیلنجز ہوتے ہیں, ہماری جو ملک کے ساتھ جو بھی معاملات درپیش آتے ہیں, جس طریقے سے وہ ان کو سٹیئر کرتے ہیں, آئی تھنک وہ بھی کمینڈیبل ہے. کتنا مشکل تھا عابد صاحب یہ تمام مرحلہ, جس طریقے سے آن ٹوز رہنا اتنے دنوں تک, ہفتوں تک, اور اتنی بڑی جو جنگ ہے, ایک طرف سپر پاور ہے, ایک طرف ایران ہے, پورا خطہ جس آگ میں جل سکتا تھا, ایسے میں انٹروین کرنا, یہ اس میں فورن آفس کا بھی آپ نے ذکر کیا, ان کے لیے بھی کتنی بڑی آزمائش تھی اور کتنا مشکل کام تھا یہ, جس کو انہوں نے بخوبی نبھایا. جی دیکھیے, یہ آئی تھنک اٹ از ریئلی کمینڈیبل. جی آپ ہمارے ایمبیسڈرس کو دیکھیے جو ایران کے اندر ہمارے ایمبیسڈر ہیں, انہوں نے ایران چھوڑنے سے, جب یہ حالات خراب ہوئے 6 ہفتے تو ہو گئے ہیں, انہوں نے ایران چھوڑنے سے انکار کر